ابھی تک جو فیصلے ہو رہے ہیں اتنی پاور چارجڈ انوائرمنٹ میں، جس پہ وہ جیسے ابھی بزر نے بالکل ٹھیک بات کی، ہر بندہ ہر کامنٹ اور ہر فیصلے کو اپنے زاویے سے دیکھتا ہے. اس وقت جو ابھی تک فیصلے ہوئے ہیں، آپ کے خیال میں اس میں کتنا لیٹر آف لا اس کے اوپر ہوئے ہیں یا پاور گیم کے؟ یہ بڑا مشکل اور اہم سوال ہے. اس پہ اور دو میرے دوست بیٹھے بات کریں. میں کسی اور ایک اگر اجازت دیں نقطے پہ جو مظہر بھائی نے بڑی اچھی بات کی اور آپ بھی اسی پوائنٹ پہ تھے، میں اس کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ جب کورٹ کی پروسیڈنگ لائیو جا رہی ہیں اس وقت یہ ججز کو بڑا کیئرفل ہونا چاہیے. یہ بات ہے نا سر. میں نے ایک دو دفعہ پہلے بات کی آپ کے شو میں، پھر کہتا ہوں میں کیونکہ آپ کی اپنی آڈینس ہے، کہ یہاں پہ جب یہ پہلی دفعہ آیا نا ٹی وی آیا، یہ کیمرہ کتنی خوفناک چیز ہے. جب کیمرہ آیا تو لوگوں کو اچھا وہ یہ ہمیں بہت کچھ سمجھتے تھے، اینکرز کو، جرنلسٹوں کے پتہ نہیں کیا تھے، تو آہستہ آہستہ ہم نے خود کو ایکسپوز کرنا شروع کیا کیمرے کے سامنے. پھر سیاست دانوں نے آنا شروع ہوا ہمارے شوز میں، وہ ایکسپوز ہونا شروع ہوئے. اچھا پھر سوال سائڈ سٹیپ نہ کریں، میں نے بڑا سمپل سوال پوچھا ہے اس میں. پھر پارلیمنٹ شروع ہوئی، پارلیمنٹ لائیو ہوئی سر، میں اسی پہ آ رہا ہوں. تو پھر آپ کی سپریم کورٹ ہوئی، تو آپ دیکھ لیں ان تینوں کے ساتھ کیا اشر ہوا ہے. یہ میڈیا کے ساتھ کیا ہوا ہے، اینکر کے ساتھ کیا ہوا ہے، پارلیمنٹ کے ساتھ کیا ہوا ہے. تیسرا وہ سپریم کورٹ جو ہے، اگر وہ آپ اور میں ساری چیزیں لائیو دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں ججز کا، اس کو دو طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ اچھی چیز ہے کہ قاضی صاحب نے بڑا بولڈ سٹیپ لیا ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے دیں. رؤوف بتائے، مالک بتائے، انہوں نے یہ کہا نہیں کہا، غلط صحیح بتائے، لوگوں کو ایجوکیٹ ہونے دیں. تو میں سمجھتا ہوں انلائٹنمنٹ کا یہ بھی طریقہ ہے لوگوں کو امپاور کرنے کا کہ گریجولی آپ دیکھیں کہ چیزیں لوگ ایجوکیٹ ہوں گے اور وہ بہتر طریقے سے کورٹس کی یہ پروسیڈنگ ہیں، ججمنٹس ہیں، ان کو انالائز بھی کر سکیں گے، ان کو سن بھی سکیں گے. سو میرے نزدیک تو یہ بڑا اہم ہے. ابھی تک جو فیصلے ہوئے ہیں پاور پالیٹکس پہ ہوئے ہیں کہ لا پہ ہوئے ہیں؟ سر اب اس ملک میں میرا یہ خیال ہے، وہی والی بات جو مظہر نے بھی کی، آپ بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ بعض فیصلے ایسے کیے جاتے ہیں جو پارٹیز کو نہیں پسند آتے، اپنے اپنی مرضی. مثلا اسی ہی دیکھ لیں، انہی کو دیکھ لیں. آپ جواب نہیں دے رہے. میں اس لیے نہیں دے رہا کہ میں کوئی اس پہ فیصل صاحب سے پوچھوں، آپ کے خیال میں جو اب تک فیصلے کئی ہوئے جن کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب کے دور کی جوڈیشری نے کیے ہوں یا آج اس دور کی جوڈیشری کر رہی ہے، تب بھی فیصلے اب بھی فیصلے، زیادہ فیصلے میرٹ پہ ہوئے ہیں یا فیصلے پاور پالیٹکس کی بنیاد پہ ہوئے ہیں؟ لیکن میں اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے. یہ فیصلے جو ہیں یہ کہیں سے قانون کی کسی شک کے تحت تو نہیں ہو رہے، یہ تو پاور پالیٹکس اور یہ پالیٹکس ہی ہو رہی ہے. اور اسی لیے ہم 140ویں نمبر پہ، ورنہ ہم ایک نمبر پہ ہوتے ہیں. اور جس سپیڈ سے جا رہے ہیں 200 300 500 1000 بھی کر جائیں تو کوئی بعید نہیں ہے. اور اس ملک کے اندر انصاف تو 75 سال سے نہیں ہے. آپ کے خیال میں ابھی تک جو فیصلے کو ہر فیصلے کے بدقسمتی سے پاکستان کی ساری سیاست کمرہ عدالت میں چلی گئی بھی ہے، اس لیے ہر فیصلے کا پولیٹیکل کانسیکوینس ہوتا ہے. اور آپ نے خود کہا کہ وقار کی کمی ہے، لوگ مانتے نہیں ہیں. آپ کے خیال میں بڑے فیصلے جو ابھی تک ہوئے رہے ہیں زیادہ لا کے مطابق ہو رہے ہیں یا اپنی اپنی ڈویژن کے مطابق ہو رہے ہیں؟ سیاسی فیصلے ہیں. میں کوئی قانون کا طالب علم نہیں ہوں، لیکن جو کیسز جس طریقے سے ٹیک اپ ہوتے ہیں، جس طریقے سے لگائے جاتے ہیں، آل آف اے سڈن ایک دم ٹیک اپ کر لیا جاتا ہے اور پھر فیصلے آتے ہیں، تو مجھے یہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ مجھے یہ جتنے فیصلے اور سنس 2007 میجورٹی آف دوز ڈیسیجن مجھے لگتا ہے کہ پیورلی جن کا تعلق لیڈنگ پولیٹیشین سے ہے، جن کا تعلق لوگوں کو، یعنی آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کے جو مین پاپولر لیڈرز ہیں، آپ ان کا انجام تو دیکھیں کہ ان کا انجام کس کے تھرو ہوا ہے. کہیں نہ کہیں ہر جگہ آپ کو لگے گا، ذوالفقار علی بھٹو اٹھا لیں، آپ نواز شریف اٹھا لیں، آپ عمران خان اٹھا لیں، آپ کو لگے گا کہ جوڈیشری کے تھرو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. جو آپ کا ایک کیس کا میں آپ سے اسپیسیفک پوچھتا ہوں. ابھی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس میں بھی بڑی سخت وہ پیراگراف تھا جو May 9 کے اوپر تھا کہ کتنا سزا جب تک نہیں ملے گی ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. پی ٹی آئی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف اس بات پہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں جو گناہ گار ہیں ان کو سزا دیں. وہ تو کہتے ہیں فالس فلیگ آپریشن تھا، لیکن جو گناہ گار ہیں ان کو سزا دیں، جو بے گناہ ان کو چھوڑیں. فرق صرف یہ ہے پی ٹی آئی کہتی ہے سول کورٹس میں ٹرائل ہو، فوج کی طرف سے ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو. سپریم کورٹ کے پاس سارا ٹائم ہے لائیو ٹرانسمیشن کا، یہ مقدمہ وہ مقدمہ. اس کا بینچ کیوں نہیں بنتا، اس کا بینچ کیوں نہیں بیٹھا، اس کا فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے اس ملک کی پوری پالیٹکس کو ہاسٹیج کیا ہوا ہے. اس میں سپریم کورٹ کیوں نہیں اس کو ادھر اور کرتی؟ جو فیصلہ کرنا کر دے تاکہ چیز آگے چلے تو صحیح.
دیکھیں آپ اپنی اگر تھوڑی سی ہسٹری جو ریسنٹ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا، ایسا بھی ہوا ہے کہ شارٹ آرڈر آ گیا اور ڈیٹیلڈ آرڈر آنے میں مہینوں لگ گئے. یہ ساری چیزیں، یہ سوال ہے. آپ بتائیں کہ آپ ایک ڈیموکریٹک معاشرے میں رہ رہے ہیں جس کو بھی سو کال ڈیموکریٹک. میں مے 9 کا اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مے 9 وہ سرخ لکیر ہے جس کے ایک طرف گورنمنٹ رولنگ پارٹی اور فوج کھڑی ہوئی ہے، ریڈ لائن کے دوسری طرف کھڑی ہوئی ہے پی ٹی آئی، درمیان میں ریڈ لائن پہ کھڑی ہوئی جوڈیشری، اور سارا ملک رکا ہوا ہے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں فیصل آج کو سیم کوسچن. اب یہ دیکھیں نا، یہ کیوں؟ جی آپ بات کر رہے ہیں. بہت سمپل سی چیز ہے کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کیوں ہو. میں وہی کہتا ہوں، سپریم کورٹ فیصلہ کیوں نہیں کر دیتی؟ ختم کرے اس بحث کو. یہی بہت سمپل سی بات ہے. فیصل یہ کیوں ہر باری اس پہ پورا ملک رکا ہوا ہے، پوری سیاست رکی ہوئی ہے، ایوری تھنگ از اباؤٹ مے 9. سپریم کورٹ پھر اس پہ کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیں بھائی صاحب، جو آپ نے پہلے تجزیے میں کہا نا، دیکھیں آپ کو سب سے پہلے چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، میں نو ووٹ آف کانفیڈنس والے دن کا، ان دنوں کا. سپریم کورٹ کھل گئی رات کو. سمجھ میں آتا ہے سپریم کورٹ اس لیے کھلی کہ آئینی ایشو تھا، وہ مانیٹر کر رہے تھے. آج انہوں نے کہا بھی ہے کورٹ میں، چیف جسٹس نے جواب دیتے ہوئے کہ جی ہم نے آئین کو ڈیفینڈ کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں 12 بجے کھلی ہے آئین کے لیے، ہم رات کو بھی آئیں گے. سپریم کورٹ کا کھلنا بالکل جائز ہے. کبھی آپ نے سنا ہے جج اطہر منیلہ کی ہائی کورٹ کے وہ جب چیف جسٹس تھے وہ کیوں کھلی تھی؟ اس کو دیکھیں، آپ لوگ اتنے بڑے بڑے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، آپ لوگ تو سیاستدان کے اندر کپڑے بھی بتا دیتے کس کلر کے پہنے ہیں. کبھی یہ تو پتا کریں کہ وہ کیوں کھلی تھی، کیوں؟ میں تو بتا دوں گا سر، میں آپ سے یہ آپ نے ڈھونڈا. سپریم کورٹ کی تشریح بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ کو جواب پتا ہے کیوں وہاں سے ڈھونڈواتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں آپ، کیونکہ آپ کی کریڈیبلٹی زیادہ ہے. ہم تو جو گناہ نہیں کرتے، ہم اس گناہ کبیرہ میں بھی آ جاتے ہیں نا. ہمیں تو کھینچنا بڑا آسان کام ہے نا. 50 آدمی پل پٹی بندوق رکھ کے کہا جاتے اس کمرے کے اندر سب بندوق لے کے آ جائے، بولے جی نکالو بھائی. تو ہاسٹائل تو ہے نا. آپ یہاں اس ملک کے اندر جس نے ٹھیک بات کی اس کو آپ نے کھینچ کے نکال دی ہے، ٹھیک ہے. میرا پرابلم یہ ہے کہ آپ نے آج چیف جسٹس صاحب کا یا سپریم کورٹ کا حوالہ دیا، بالکل جائز بات کی انہوں نے کہ سپریم کورٹ رات کو 12 بجے اس لیے کھلی تھی کہ آئینی ایشو تھا. ہائی کورٹ جسٹس اطہر منیلہ نے کیوں کھولی تھی؟ مداخلت تھی، خواب تھا، ریزن کیا تھا؟ کیوں نہیں پوچھتے آپ لوگ؟ وہاں سے آپ پھر کھڑا کریں فاؤنڈیشنز کو کہ جو علم بردار ہیں ادھر سے شروع کریں نا سر. واٹ واز دا ریزن؟ واٹ ہیپنڈ؟ واٹ واز اباؤٹ ٹو ہیپن؟ What is about to happen is a break. What is about to happen is a break. میرے کان میں چیخ رہے ہیں پروڈیوسر صاحب. یہ بھائی یہی سوال آ کے کوشش کروں گا آپ ہی ہمیں بتا دیں، ورنہ اس پہ بات کریں گے اور آ کے ذرا یہ مے 9 پہ ہی بات کریں گے کہ سارا ملک رکا ہوا ہے. مے 9 پہ سپریم کورٹ کیوں نہیں چل رہی؟ سارا ملک رکا ہوا ہے اور یہ سیریس ایشو بن گیا پاکستان کی پالیٹکس کا.